بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی سورت کے بارے میں بتایا جائے گا، جو اس سورت کو شعبان المعظم میں ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 500 حج عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا، 7 کروڑ اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ لیکن محترم ناظرین، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، حضرت غوث اعظم میر و کمیر شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سورہ شعبان المعظم کے مہینے میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایمان خراب نہیں ہونے دیتا اور اس بندے کی زندگی میں کبھی بھی کوئی آفتیں اور مصیبتیں نہیں آتی۔ محترم ناظرین، حضرت غوث اعظم میر و کمیر شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ کوئی ملنگ لوگ نہیں تھے، الحمدللہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور ہم غوث پاک کو مانتے ہیں۔ تم لوگوں نے اتنی کرامات نہیں سنی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک پر فضل عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم کے مہینے میں جمعرات اور جمعے کی رات جو بندہ اس سورہ کو خلوص دل سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 500 حج اور عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا اور 7 کروڑ اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ تو غوث اعظم میر و کمیر شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ کا فرمان ہے۔ آئیں اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص شعبان المعظم میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا اور 15 شعبان کا روزہ بھی رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا کرے گا، اتنی اپنی رحمتیں اس پر عطا فرمائے گا۔ کوئی شخص 80 سال جہاد کرے تو اس کے برابر اس سورت پڑھنے والے اور 15 شعبان کو رات کو عبادت کرنا اور دن کو روزے میں گزارنا اس شخص جس نے 80 سال جہاد کیا اس کے برابر اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ سورت کتنی بابرکت ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شعبان المعظم کی 15ویں رات عبادت میں گزارے اور دن کا روزہ رکھے، اس سورہ کی تلاوت میں گزارے اور اس کے گناہ اگر سمندر کی جا کے برابر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عطا ہوگی اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ شخص اس طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ تو آئیں محترم ناظرین، آپ اس سورت کا نام بتاتے ہیں کہ وہ کون سی سورت ہے۔ وہ سورت نمل ہے جس کو آپ نے شعبان المعظم کے مہینے میں لازمی پڑھے۔ اس کے پڑھنے کی بڑی ہی برکات اور بڑے ہی فوائد ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ یہ سورت تہجد کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر پڑھنے کے بعد گیٹ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کو، اپنی آرزوؤں کو سامنے رکھ کر جو بھی دعا مانگیں گے، میرے مالک کی رحمت ضرور عطا ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔